یہ وہ زمانہ تھا جب جادو، پرستان اور دیو مالائی مخلوقیں انسانوں کی دنیا سے محض ایک خواب کی دوری پر تھیں، اور اسی خواب سے ایک بہادر نوجوان عامر کی کہانی جنم لیتی ہے۔ عامر کا باپ ایک سوداگر تھا۔ وہ جب بھی مال لے کر دوسرے ملکوں میں جاتا تو عامر کو بھی ساتھ رکھتا۔ حالانکہ اس حویلی میں نوکر چاکر اور کنیزوں کی کمی نہ تھی، مگر عمر کا باپ اپنے بیٹے کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اسے ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ اس طرح عامر بچپن سے ہی ملک ملک گھوما تھا۔ وہ عامر کو ہر جگہ لے گیا، لیکن مصر کے ساحلی علاقوں کی طرف کبھی نہیں لے کر گیا، حالانکہ وہاں تاجر بہت سا منافع کے ساتھ لوٹتے ہیں۔ بچپن میں تو عامر کو اس بات کا خیال بھی نہیں تھا، پر اب وہ جوان ہو چکا تھا۔ اس نے مصر کے ساحلی علاقوں کے بارے میں کئی تاجروں سے وہاں کے عجیب و غریب قصے سن لیے تھے، اور وہ ان علاقوں کو دیکھنا چاہتا تھا۔ اپنی اس خواہش کا اظہار وہ اپنے باپ سے کئی بار کر چکا تھا، مگر اس کا باپ کسی نے کسی طرح ٹالتا رہا۔ عمر نے ضد کرنا شروع کر دی تو عامر کا باپ اسی وجہ سے بیمار پڑ گیا۔ وہ بیماری کی وجہ جانتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے بابا سے کہنے لگا، آخر میرے وہاں جانے پر آپ اتنے خوف زدہ کیوں ہیں جو بیمار پڑ گئے؟ اگر کوئی ایسی بات ہے تو مجھے بتائیں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اگر کوئی خطرے کی بات ہو گئی تو میں نہیں جاؤں گا۔ سوداگر نے بیٹے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، بیٹے عامر، بظاہر تو اس طرف خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، پر جو لوگ نیک دل ہوتے ہیں وہاں پر کچھ جادوگرنیاں ہیں۔ جب کوئی مسافر یا اجنبی اس طرف جاتا ہے تو وہ رو رو کر اپنا دکھ اس طرح ظاہر کرتی ہیں کہ دیکھنے والا شخص ان پر ترس کھائے بغیر نہیں رہتا، اور پھر وہ جادوگرنیاں اسے ایسی جگہ بھیجتی ہے کہ جانے والا کبھی لوٹ کر نہیں ہوتا۔ خدا جانتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ کیا حادثہ پیش ہوتا ہے، یا پھر وہ جگہ اتنی دلفریب ہے ہوتی ہے کہ وہاں جا کر وہ وہاں کے ہی ہو کر رہ جاتے ہیں۔ بیٹے، تم میری اکلوتی اولاد ہو، میری آنکھوں کا تارا ہو، میں اگر زندہ ہوں تو تمہارے لیے میں ڈرتا ہوں۔ عامر نے باپ کو تسلی دی اور وعدہ کیا کہ اپنے کام سے مطلب رکھے گا۔ بیٹے نے باپ سے اجازت لی اور ایک قافلے کے ساتھ چل پڑا، دل میں باپ کی نصیحتوں پر عمل کرنے کا تہیہ کیے ہوئے، مگر ہونی کو کون ٹال سکتا تھا۔ قافلے میں اور بھی تاجر شامل تھے جو اسی سمت جا رہے تھے، سمجھدار تھے، یہی وجہ تھی کہ وہ اپنا مال بیچ کر صحیح سلامت لوٹ اتے تھے۔ ان سوداگروں میں ایک عامر کے باپ کا دوست بھی تھا اور ہمدرد بھی تھا، شیخ ایاز۔ اس نے دل میں طے کر لیا کہ وہ عامر کی نگرانی کہے گا اور کسی مصیبت میں پڑنے سے پہلے ہی اسے بچانے کی پوری کوشش کرے گا۔ تاجر لوگ ساحلی علاقوں میں اپنا مال بیچتے ہوئے جب جادوگروں کی بستی پہنچے تو وہاں ان کا مال ہاتھوں ہاتھ فروخت ہو گیا، اور سب لوگ ارام کرنے کی غرض سے ایک سرائے میں ٹھہر گئے۔ شیخ ایاز نے جان بوجھ کر اپنا کمرہ عامر کے کمرے کے ساتھ لیا تھا تاکہ امیر کی نگرانی کر سکے، مگر شام کو جب ہوٹل کی ایک کنیر اس کے لیے گرم گرم کاوا لے کر آئی تو کاوا پیتے ہی وہ نیند کی گہرائیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا ہوا، جلدی سے ساتھ کے کمرے میں گیا جہاں عامر ٹھہرا ہوا تھا، مگر عامر کمرے میں نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر ایاز اپنا سر پیٹ کر رہ گیا۔ راجب سرائی کی کنیزہ کیا گرم گرم دودھ کا گلاس اسے پیش کیا۔ عامر نے چند گھونٹوں میں ہی گلاس خالی کر کے اس کنیز کو لوٹایا تھا۔ اس دودھ میں بھنگ ملی ہوئی تھی۔ عامر سویا تو نہیں ہے، مگر کچھ مدہوش سا ہو گیا۔ کنیز کمرے میں سے گئی نہیں۔ اس نے جب دیکھا کہ امیر پر بھنگ کا اثر ہو گیا ہے تو وہ عامر کو بازو پکڑ کر اسے پچھلے دروازے سے سرائے تھے باہر لے گئی۔ وہاں ایک اونٹ موجود تھا۔ کنیز نے عامر کو اس اونٹ پر سوار کیا اور اونٹ کے مہار پکڑ کر بستی سے باہر چل دی۔ چاندنی رات تھی۔ کنیز چلتے چلتے جنگل کے قریب پہنچ گئے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں 3 جادوگر میاں رہتی تھی۔ اس وقت وہ تینوں آگ پر ایک بہت بڑا برتن رکھے کچھ پکا رہی تھی، ساتھ ہی وہ ایک گانا بھی گا رہی تھی جس کا مفہوم کچھ یوں تھا، اج وہ اڑ رہا ہے جس کی قسمت جاگ رہی ہے، پھولوں کی شہزادی جس کے بھاگ میں ہے سبھی خوش ہیں، مگر شیطان پریشان ہے کیونکہ اس کی پوجا کرنے والا نامراد ہو جائے گا۔ وہ غصب ناک ہو کر اونے والے کا راستہ روکے گا، اسے حالات کرنے کی کوشش کرے گا، مگر واہری قسمت اونے والا فتح پالے گا، کیونکہ قدرت ستاروں کو اس کی مدد کا حکم دے گی۔ ان جادوگرنیوں کے یہ آواز برتن سے اٹھنے والی بھاپ کے ساتھ مل کر ہواؤں میں بکھر رہی تھی۔ امین کر رہا تھا۔ اس کے قانون سے جب یہ آواز ٹکرائے تو نشے کی کیف کے جاتی رہی،
اور وہ پوری طرح ہوش میں اگیا اتنے میں کنیز جادوگرنیوں کے پاس پہنچ چکی تھی۔ اسے دیکھتے ہی ایک جادوگرنی بولی، شاباش فاخرہ، تم نے اپنا کام خوب انجام دیا ہے، ہم تم سے خوش ہیں، اور اپنا کیا ہوا ہے وعدہ پورا کرتے ہیں۔ آج تمہیں وہ جگہ بتا دی جائے گی جہاں ایک بہت بڑا خزانہ دفن ہے، جسے پا کر تو ساری زندگی عیش سے بسر کرے گی۔ کنیز خوش ہو گئی، اتنے میں عامر نے اونٹ پر سے چھلانگ لگا دی، اور وہ جادوگنیوں کے سامنے وہ کھڑا ہوا تھا۔ تم لوگ کون ہو، اور یہ میں یہاں کس طرح پہنچا؟ اور پھر کنیز کو پہچانتے ہوئے، یہ میں کہاں ہوں، ایک جادوگر نہیں بولی، اے نوجوان، یہ سب قسمت کے کھیل ہیں، میں کچھ سمجھا نہیں۔ تو وہ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس کی مدد کے لیے تیار ہوئے، اور جس جادوگر کے قید میں پھل شہزادی ہے، اس جادوگر نے ہر اس شخص کو ہلاک کر دیا جس کے قدم اس ہیں کی وادی کی طرف بڑھے۔ دوسری جادوگرنی بولی، مگر تم مجھے پھول شہزادی کو کہاں دکھا سکتے ہو؟ آگے بولا، یہی ذرا اس برتن میں تو ایک نظر ڈالو۔ پہلی جادوگرنی نے ارمی کو اس برتن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جس میں پانی ابل رہا تھا، اس کی بھاپ چاروں طرف پھیل رہی تھی، اور پھر عامر نے جیسے ہی اس برتن میں جھانکا، اسے کسی فلم کی طرح پھول شہزادی کا چہرہ نظر آیا، جس کی آنکھوں میں انسو تھے، اور وہ ایک شخص کو دیکھ کر خوفزدہ ہو رہی تھی جس کی صورت نہایت بھیانک تھی، اور جس نے ہاتھ میں ہنٹر پکڑا ہوا تھا، اور وہ شہزادی پر کوڑے برساتے ہوئے اسے شادی کرنے پہ مجبور کر رہا تھا، مگر شہزادی انکار کیے جا رہی تھی۔ اس منظر کو دیکھ کر عامر کا خون کھول اٹھا، اور اسے اپنے باپ سے کیے ہوئے وعدے کی بھی پرواہ نہ رہی، اور وہ بولا، میں بھول شہزادے کی مدد کو جاؤں گا، چاہے مجھے اپنی جان سے ہی ہاتھ کیوں نہ دھونے پڑیں۔ شاباش نوجوان، ہمیں تم سے یہی امید تھی، اگر تمہارے ہاتھ ظالم جادوگر ہلاک ہو گیا تو پھر کسی کو اس علاقے میں اتے ہوئے خوف نہ رہے گا۔ جادوگرمیاں بولی، تو پھر تم اس مہم پر جانے کی تیاری کرو، اور اے سوداگر زادے، یہ مہم تمہارے لیے اتنی بھی آسان نہیں ہے۔ تمہیں ایسے شخص سے مقابلے کے لیے جا رہے ہو، اس جیسا شیطان صرف اور کوئی نہ ہوگا، تمہیں بڑی بڑی مصیبتیں جھیلنا ہوگی، مگر ہمیں امید ہے تو ان سب حالات کا مقابلہ بڑی مردانگی سے کرو گے۔ اب تم شمال کی طرف جاؤ، چند منزلوں پر ایک شخص ہے، وہ ایک گھوڑا لیے کھڑا ہوگا، مگر گھوڑا دینے سے پہلے تمہارے سامنے 3 لگامیں پیش کرے گا، ایک سونے کی ہوگی، ایک چاندی کی اور ایک چمڑے کی، تو اس سے چمڑے کی لگام مانگنا، اس طرح وہ گھوڑا تمہیں دے دے گا، اور پھر تم اس گھوڑے پر سوار ہو کر جنوب کی سمت چل پڑنا، آگے جو کچھ تمہارے مقدر میں ہے وہ پیش جائے گا۔ جادوگرنی نے کہا۔ چلتے چلتے عامر نے بھی ان جادوگرنیوں سے ایک سوال کر دیا۔ وہ بولا، میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، تم تینوں شہروں اور عبادیوں کو چھوڑ کر اس میں ویرانے میں کیوں رہتی ہو؟ یہ تم نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ بات دراصل یہ ہے، ہم گوری عورتیں نہیں، نوجوان شہزادیاں اور 3 ہیں، سگی بہنیں ہیں۔ ہمارے ماں باپ بہت رحم دل اور نیک اور خدا برگزیدہ تھے۔ ایک دن ہم تینوں نے پوری عورتوں کا روپ دھارا۔ ہمارا روپ ایسا تھا کہ ہمارے سگے ماں باپ بھی ہمیں نہیں پہچان سکتے تھے، اور ہوا بھی ایسا۔ ہم تینوں اپنے ماں باپ کے حضور حاضر ہوئی۔ ہمیں دیکھ کر وہ دونوں ادب سے کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے ہمیں تخت پر بٹھا دیا۔ ہم تینوں گستاخانہ انداز میں تخت پر بیٹھ گئے، اور وہ لوگ کھڑے رہے۔ یہ بات خدا کو ناگوار گزری، اور جب کچھ دیر ہم تینوں وہاں سے چلی آئی تو وہ خاصی دور تک ہمارے پیچھے پیچھے ادب سے چلے ہوئے۔ اپنے محل میں آ کر جب ہم نے خود کو آئینے میں دیکھا تو دہشت کے مرے چیخ بھری، کیونکہ ہم تینوں سچ مچ کی بوڑھی ہو چکی تھی۔ ہمیں اپنے کیے پر بڑی ندامت تھی، مگر کیا ہو سکتا تھا؟ محل کی کوئی کنیز ہمیں پہچاننے کو تیار نہ تھی، سوائے ایک کے جو دراصل جادو اور ان میں نجوم سے واقف تھی۔ ہم نے اس سے جب مدد چاہے تو وہ والی اینڈ نادان شہزادیوں، اس وقت تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہاں البتہ چند برس بعد سیستان کے مشرقی شہر کی ایک سرائے میں ایک سوداگر زیادہ ہوئے گا جس کا نام عامر ہوگا۔ تم نے اگر اسے پھول شہزادی کو ایک ظالم جادوگر کے قید سے رہائی دلانے کے لیے راضی کر لیا اور وہ پھولی شہزادی کو آزاد کرا لایا، تو تم لوگ جیسے ہی پھول شہزادی کو دیکھو گی تو پھر سے پہلے جیسی ہو جاؤ گی۔ یہ کہتے ہوئے اس میں ہمیں بہت سے جادو سکھائے جس سے ہم بہت کچھ کر سکتی ہیں، مگر اس جادوگر کا مقابلہ کرنا ہمارے بس میں نہیں،
اور پھر ہم سیستان کے سے شہر کے باہر آ کر ٹھہر گئی۔ ہم نے یہ برتن حاصل کیا اور آگ جلانے کا بندوبست کرنے کے بعد اس برتن میں پانی ڈال کر آگ پر رکھ دیا۔ ہم جب چاہیں اس برتن پر ایک عمل کر کے بہت کچھ دیکھ سکتی ہیں۔ ہم نے سب سے پہلے پھول ہیں شہزادی کو دیکھا۔ ہم تینوں بہنیں بھی بہت خوبصورت ہیں، مگر جو حسن خدا نے پھول شہزادی کو دیا ہے وہ شاید اس دور میں اور کسی کو نصیب نہیں۔ ہمارے اس کمال کے بارے میں شہر کے اکثر لوگوں کو پتہ چل گیا اور لوگ ہمارے پاس آنے لگے۔ ہم انہیں جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں دکھاتے ہیں، اور جب ہمارے پاس لوگوں کی بھیڑ لگنے لگی، ہم لوگوں کو ہٹانے لگے تو ہم سخت پریشان ہوئی۔ ہم نے لوگوں کو اس کام سے روکنے کی بہت کوشش کی، مگر لوگ نہ مانتے، یہاں تک کہ جب وہ ہم بہت تنگ آ گئی تو ہم نے لوگوں کو پھول شہزادی کا عکس دکھانا شروع کر دیا، اور لوگ اسے دیکھ کر اسے حاصل کرنے کے لیے شمانگ کی طرف جانے لگے۔ مگر ان میں سے بہت سے لالچ کی وجہ سے اس شخص سے سونے کے لگاموں کا مطالبہ کرتے تو وہ شخص انہیں سونے کی لگام کے ساتھ ایسا گھورا دیتا جو انہیں تاریک دنیا کی طرف لے جاتا، جہاں سے کوئی زندہ سلامت واپس نہ ہوتا۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے لالچ نہیں کیا، مگر وہ جادوگر کے ہاتھوں مارے گئے۔ اس طرح جب لوگ واپس نہ لوٹتے تو اس بات سے لوگوں میں خوف پھیل گیا۔ شہر کے لوگ تو محتاط ہو گئے، مگر باہر سے اٹھتے ہوئے سوداگر اٹھتے رہے، اور پھر وہ لوگ بھی خوفزدہ ہو گئے۔ اب لوگوں نے ہمارے پاس آنا چھوڑ دیا۔ اب ہمیں صرف تمہارا انتظار تھا، مگر ہمیں اپنے علم سے پتہ چل گیا ہے کہ تمہیں تمہارا باپ اس طرف انہیں نہیں دیتا، اور پھر جب ہمیں پتہ چلا کہ تم آئے ہو، شہر کی ایک سرائے میں ٹھہرے ہو، تو ہم بہت خوش ہوئی۔ مگر جب ہم نے اس برتن میں دیکھا تو تمہارے باپ کا ایک دوست تمہاری سخت نگرانی کر رہا ہے، وہ تمہیں پاس انہیں نہیں دے گا، تو ہم نے کسی طرح اس سرائی کی اس ملازمت سے رابطہ کیا اور اسے لالچ دے کر اس کام کے لیے امادہ کر لیا۔ بعد میں جو کچھ ہوا تمہیں معلوم ہے۔ جواب سن کر عامر حیران ہوا۔ اب اسے ان تینوں سے ہمدردی پیدا ہو گئی، اور اس نے سوچا جب وہ کامیاب لوٹے گا تو پھول شہزادی کو ان کے پاس ضرور لائے گا، تاکہ اسے دیکھ کر یہ لوگ اپنی اصل حالت میں آ سکیں، پھر سے جوان ہو جائیں۔ اور پھر وہ شمال کی طرف چل دیا۔ رات ڈھل چکی تھی، مشرق سے سفیدی نمودار ہونے لگی تھی۔ وہ آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ جادوگرنیوں کے بتائے ہوئے شخص کے پاس جا پہنچا اور اس سے گھوڑا خریدنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس پر اس شخص نے عامر کے آگے 3 لگا میں ڈال دی اور بولا، نوجوان، یہ تینوں لگامیں ایک ہی قیمت میں تمہیں دوں گا، ان میں سے چاہے جو مرضی پسند کر لو۔ عامر نے چمڑے کے لگام اٹھا لیے۔ یہ دیکھتے ہوئے وہ شخص مسکرایا، اور اس نے ایک نہایت خوبصورت گھوڑے پر، اس کا رنگ سفید اور چمکدار بال تھے، وہ لگام کشتی اور قیمت لے کر گھوڑا عامر کے حوالے کیا۔ عامر جیسے ہی گھوڑے پر سوار ہوا، گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگا، کئی منزلیں طے ہوئی، اور آخر ایک ویران مقام پر جا کر گھوڑا رک گیا۔ تیز دوڑنے کنویں کی وجہ سے وہ پسینے میں شرابور ہو چکا تھا اور اس کی سانس سنا چل رہی تھی۔ ارمی سمجھ کیا ہے کہ گھوڑے کا اس مقام پر خود بخود اڑ رکھنا بغیر سبب نہیں۔ وہ گھوڑے سے نیچے اتریا ہے، اور ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر اس نے دور دور نظر دہرائی تو اسے ایک برگد کے درخت کے پاس ایک کنواں نظر آیا۔ اس ویرانے میں کنویں کو دیکھ کر عامر نے گھوڑے کی لگامیں پکڑی اور اس طرف چل پڑا۔ کنویں کے پاس جا کر اس پر جیسے ہی کنویں میں جھانکنے کی کوشش کی، کسی نے پیچھے سے اسے دھکا دیا کہ وہ کنویں میں گرتا چلا گیا، مگر کنواں تھا کہ اس کی گہرائی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ خوف کی وجہ سے عامر نے آنکھیں بند کر لی تھی، اور پھر اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے پانی کے بجائے وہ کسی نہایت نرم اور ملائم شے پر گرا ہو۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہاں نہ کنواں تھا اور نہ گرانا، بلکہ وہ ایک مسیری پر پڑا تھا جس پر شاندار اور نرم بستر بچھا تھا، اور یہ ایک محل تھا۔ اسے یوں لگا جیسے کوئی خواب دیکھ رہا ہو۔ اس نے آنکھوں کو زور زور سے ملا، مگر یہ خواب نہیں، حقیقت تھی۔ اچانک رنگ برنگ کے پروں اور لباسوں والیاں بہت سی پریاں محل میں داخل ہوئیں۔ سب سے آگے جو پری تھی اس نے ایک خرگوش اٹھا رکھا تھا، سفید اور دودھیا رنگ کا اور بغیر کوئی بات کرے وہ خرگوش اس نے عامر کے قریب مسہری پر چھوڑ دیا، اور جس طرف سے آئی تھی ادھر واپس چلی گئی۔ عامر حیرت سے انہیں جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ان کے جاتے ہی عامر نے خرگوش کو دیکھا تو اسے یوں لگا جیسے خرگوش کی آنکھیں کسی انسان کی سی ہوں۔ خرگوش بھی اسے بٹر بٹر دیکھ رہا تھا۔ عامر نے خرگوش کو ہاتھوں میں اٹھا لیا اور پیار سے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ خرگوش کے منہ سے انسانوں جیسی آواز آئی، امیری،
اس آواز کو سن کر حیران ہوا اور نہ جانے کیوں اس نے آنکھیں بند کر لی۔ اسے یوں لگا جیسے اس کی مسیحری زور زور سے ہلنے لگی تھی۔ عامر خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے چاہا آنکھیں کھول کر دیکھی، مگر اس کی آنکھیں نہ کھلی۔ اس گھبراہٹ میں اسے یہ بھی خیال نہ رہا کہ خرگوش اس کے ہاتھوں سے غائب تھا، اور جب خیال آیا تو وہ آنکھیں کھل گئی۔ اب نہ وہ محل تھا اور نہ سحری، بلکہ وہ ایک پہاڑی وادی میں تھا، اور کچھ فاصلے پر خرگوش کے بجائے ایک بونا موجود تھا جس کا قد زیادہ سے زیادہ 1 فٹ ہوگا، اور اس کی سفید دھاری اٹھ 10 انچ لمبی اور سفید تھی۔ بونے نے سرخ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور سر پر ٹوپی پیلے رنگ کی تھی۔ بونے کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ عامر کے لیے یہ سب کچھ حیران کن تھا۔ بونے کی آنکھیں اسی سفید خرگوش جیسی تھی جیسے خرگوش نے ہی بونے کا روپ دھار لیا تھا، اور پھر بونا ہی پہلے اس سے مخاطب ہوا۔ عامر، یہاں حیران ہونے کی ضرورت نہیں، میں بونوں کا بادشاہ ہوں۔ ایک دن پرستان کی ملکہ نے مجھے اپنے محل میں بلایا اور کہا کہ میں اس کی بیٹی کے لیے اس سچے موتیوں کا تاج بنا کر پیش کروں۔ میرے لیے یہ مشکل نہ تھا، کیونکہ میں تو رہتا ہی سچے موتیوں کے محل میں تھا۔ میرے لیے موتیوں کی کمی نہ تھی، اور میرے لوگ شاندار تاج بنا سکتے تھے۔ میں واپس چلا آیا اور ایک شاندار تاج بنوا کر ملکہ کے حضور پیش کیا۔ اس پر ملکہ بہت خوش ہوئی، اور اس نے مجھے یہ چھڑی تحفے میں دی اور بولی، بونے میاں، تمہارے پاس بہت سی باکمال چیزیں ہوں گی، مگر اس چھری میں جو کمال ہے اس کا تمہیں اندازہ نہیں۔ تم اس ہری سے جو چاہو حاصل کر سکتے ہو۔ میں نے کہا، اے ملکہ، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ ایسی چیز تو کسی ایسے ہیں شخص کے پاس ہونا چاہیے جو اس کا صحیح حقدار ہو، اور وہ صرف ایک شخص ہے۔ ملکہ نے پوچھا، ہوا کون؟ میں نے اسے بتایا، امر نامی ایک سوداگر زیادہ ہے جو پھول شہزادی کو ایک ظالم جادوگر کی قید سے آزاد کرانے نکلے گا۔ اس چھڑی کی اسے ضرورت پڑے گی تاکہ اس کی مدد سے وہ جادوگر پر قابو پا سکیں۔ میری بات سن کر ملکہ خوش ہو گئی اور بولی، وہ ہماری جادوئی دنیا تک کیسے ہوئے گا؟ یہ چھڑی اسے دی جائے۔ میں نے کہا، ملکہ، اس کا بندوبست بھی میں ہی کروں گا، وہ بھی اس طریقے سے کہ وہ حیران رہ جائے گا۔ اور پھر تم جب ان جادوگنیوں کے پاس روانہ ہوئے تو مجھے پتہ چل گیا، میرے لوگوں ہی نے تمہیں کنوے میں دھکا دوں ہی تھا، اور پھر جو کچھ ہوا وہ تمہارے سامنے ہی ہے۔ بونے کی بات سن کر عامر مطمئن ہو گیا۔ اس نے سمجھ لیا غیب کی طرف سے اس کی مدد کا سامان ہو رہا ہے۔ اچھا، تو بونے میاں اب یہ جادوئی چھڑی دے کر میری مدد کرنا چاہتے ہیں؟ عمر نے کہا، ہاں، اس لیے کہ مجھ سے زیادہ تم اس کے حقدار ہو۔ یہ لو، تم اپنے دل میں جو چاہو گے وہ چھڑی کر دے گی۔ اب تم روانہ ہو جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے بونے نے چھڑی عمر کو تھما دی۔ عامر بولا، میرا گھوڑا غائب ہے، میں سفر کیسے جاری رکھوں؟ یہ چھڑی تمہارے پاس موجود ہے، اس سے مدد حاصل کرو۔ یہ کہتے ہوئے بونا غائب ہو گیا۔ چھری گھمائی وہی گھوڑا ان موجود ہوا، اور پھر عامر گھوڑے پر سوار ہو کر آگے بھرا، اور اچانک اس کے دل میں خیال آیا کہ اس چھڑی کا کمال ہے، دیکھنا چاہیے۔ اور پھر اس نے دل میں سوچا کہ اس کے گھوڑے کو پر لگ جائیں اور وہ اسے جادوگر کے ٹھکانے تک جلد سے جلد پہنچا دے۔ اس نے یہ سوچا ہی تھا کہ گھوڑے کی اگلی ٹانگوں کے اوپر کے حصے پر لگ گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے گھوڑا بلند ہو کر بادلوں کے اوپر جا پہنچا اور اڑنے لگا۔ عامر کے لیے نیچے کا منظر نہایت دلچسپ تھا، اور چند گھڑیوں کے بعد ہی گھوڑا ایک پہاڑی قلعے پر اترا۔ جادوگر کو اپنے علم سے پہلے ہی اس کے بارے میں پتہ چل چکا تھا، اور وہ یہ بھی جان گیا تھا کہ عامر کے ہاتھوں اس کی موت واقع ہوگی، مگر پھر بھی اس نے ہمت سے کام لیا۔ وہ اتنی آسانی کے ساتھ مرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کو خوف زدہ کرنے کے لیے اس نے خوفناک بلا کا روپ دھار لیا۔ عامر کا گھوڑا جیسے ہی اس کے سامنے اترا، اس بلا کو دیکھ کر وہ اتنا خوفزدہ ہوا تو گھبرا کر اپنی پچھلی دونوں ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا۔ عامر کلا بازیاں کھاتا ہوا دور جاگرا۔ قسمت اچھی تھی کہ اسے کوئی چوٹ نہیں آئی، اور وہ کپڑے جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، مگر اس کی چھڑی جادوگر کے پاس جاگری۔ جادوگر نے جیسے ہی اس چھری کو پکڑنا چاہا، عمر نے اپنے دل میں سوچا، چھڑی کسی جونک کی طرح اس کے ہاتھ سے چپک کر اس کا خون چوسنے لگی۔ جادوگر نے چھڑی کو تو پکڑ لیا، مگر جب چھڑی نے جونک کی طرح چپکتے اس کا خون چوسنا شروع کیا تو جادوگر کی چیخیں نکل گئی، اور وہ فوراً ہی اصلی حالت میں آ کر درد سے چلانے لگا اور ناچنے لگا۔ میرے ہاتھ کو چھوڑو، میں مرا، میرے ہاتھ کو چھوڑو، میں مرا۔ جادوگر کی حالت کسی سرکس کے مسخرے کی طرح ہو رہی تھی۔ اس نے بڑی کوشش کی کہ چھڑی اس کے ہاتھ سے نکل جائے۔ اس نے اپنے جادو بھی آزما لیے،
मगर छुड़ी उसका खून चूसे जा रही थी। जादूगर अंढाल होकर ज़मीन पर गिरा और बोला, नौजवान, मैं जानता हूँ कि तुम फूल शहज़ादी को छुड़ाने आए हो, मैं उसे आज़ाद करता हूँ। पहले उस छुड़ी को मुझसे छुड़ाओ। ये सुनकर आमिर ने आहिस्ता से कहा, छुड़ी मेरे हाथ में ओ छुड़ी। अपनी असली हालत में ओकर आमिर के हाथ में अगई चलो, उठो और मुझे फूल शहज़ादी के पास ले चलो। अम्र बोला, मेरे बाप मैं उसे यहीं हाजिर किए देता हूँ। जादूगर ने रूहान सी सूरत बनाते हुए कोई मंत्र पढ़ा तो फौरन ही फूल शहज़ादी उनके सामने मौजूद थी। जादूगर के साथ एक नौजवान को देखकर फूल शहज़ादी मुतमईन हो गई, क्योंकि उसके सामने जादूगर की ख़राब हालत थी, जो किसी चूहे की तरह इस नौजवान से खौफजदा हो गई थी। नज़र आ रहा था। आमिर ने फूल शहज़ादी से कहा कि वो उसके घोड़े पर सवार हो जाए। फूल शहज़ादी दौड़कर घोड़े पर सवार हो गई। जादूगर था कि उसकी जान निकली जा रही थी, क्योंकि वो जानता था कि वो चंद घड़ियों का मेहमान है। ये नौजवान उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अम्र ने भी सोच लिया था कि वो जादूगर को ज़रूर हलाक करेगा, और अगर वो उसे जिंदा छोड़ता है तो न जाने ये कितने लोगों पर जुल्म करे। और फिर उसने शरीक और यूं देखा जैसे वो तलवार हो, उसके साथ ही छुड़ी उसके हाथ में तलवार की मानंद थी। ये देखकर जादूगर वहां से भाग उठा, मगर अमीन ने तलवार को जादूगर की तरफ उछाल दिया है, जिसने जादूगर की गर्दन उड़ा दी और दोबारा छुड़ी बनकर अम्र के हाथ में अगई। जादूगर के मरते ही तमाम जिन भूतों चड़ीलें जिन्हें जादूगर ने कैद कर रखा था इजाद हो गई। देखते ही देखते मैदान साफ हो गया। उसके साथ ही छुड़ी दोबारा अम्र के हाथ में अगई। अम्र ने कहा, मेरे लिए एक घोड़ा हाजिर करो जिसके पर हूँ। उसका इतना कहना था कि वैसा ही घोड़ा वहाँ इन मौजूद हुआ। अब ये दोनों अपने अपने घरों पर सवार हुए और चंद घड़ियों में ही इन जादूगरनियों के पास जा पहुँचे। जादूगरनियों की नज़र जैसे ही फूल शहज़ादी पर पड़ी, वो अपनी असली हालत में अमीर के सामने 4 हुसैन शहज़ादियाँ मौजूद थीं, मगर फूल शहज़ादी इन सब से ज़्यादा हुसैन थी। इन तीनों शहज़ादियों ने आमिर का शुक्रिया अदा किया और बोली, ए सौदागर औदागरज़ादे, फूल शहज़ादी को इसके वतन रवाना कर दे, क्योंकि उसके माँ बाप का इसकी जदाई में बड़ा हाल है। हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ। और फिर उससे पहले, हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ कि फूल शहज़ादी उसका शुक्रिया अदा करें। आमिर ने फूल शहज़ादी के घोड़े को हुक्म दिया कि वो शहज़ादी को जल्द से जल्द उसके माँ बाप के पास ले जाए। इतना सुनना था कि शहज़ादी का घोड़ा अपनी पिछली टांगों पर खड़ा हुआ और उसने परों को जैसे ही हरकत दी, एकदम फ़ज़ा में बुलंद हो गया और देखते ही देखते उनकी नज़रों से ओझल हो गया। अच्छा तो शहज़ादियों, अब तुम भी जाओ और मैं भी अपने सराय पहुँचता हूँ। चचा अय्याज़ मेरे लिए परेशान होंगे। ये कहते हुए वो अपने घोड़े की तरफ बढ़ा और जैसे ही घोड़े पर सवार हुआ, घोड़े के पर गायब हो गए और वो सराय की तरफ धोने लगा। और वो सराय की तरफ धून सीधा शेख अयाज के कमरे में गया। क्या देखता है, अयाज बीमार पड़े हैं। दरअसल जिस दिन से अमीर गायब हुआ था, शेख हयात गम की वजह से बीमार हो गए थे। उन्होंने जब आमिर को सही सलामत देखा तो चारपाई से उठ खड़े हुए और बोले, बेटे तुम कहाँ चले गए थे? मैं तो सख्त परेशान था कि तुम्हारे बाप को क्या मुन्ना दिखाऊंगा। अमीन ने उन्हें तमाम वाक़या किया सुनाया और सबूत के तौर पर वो छुड़ी भी दिखाई, और फिर इस छुड़ी की मदद से उसने शेख अय्याज़ की बीमारी और कमज़ोरी दूर कर दी। शेख अय्याज़ ये देखकर बहुत हैरान हुए और चंद दिन के सफ़र के बाद आमिर के घर पहुँचे। आमिर का बाप पहले से भी ज़्यादा बीमार था और हड्डियों का ढांचा नज़र आ रहा था, मगर बेटे पर नज़र पड़ते ही उसका चेहरा खुल उठा। अमर ने छुड़ी की मदद से अपने बाप को भी ठीक कर दिया। आमिर ने जब अपने बाप को तमाम दास्तान सुनाई और बताया गया, अब उस समझ जाते हुए किसी को परेशानी न होगी क्योंकि जादूगर हलाक हो चुका है, तो आमिर का बाप बहुत खुश हुआ। हयात कुछ दिन इन लोगों के पास रहकर वापस चला गया। आमिर अब कुछ दिन सताना सस्ताना चाहता था, इसलिए किसी सफ़र पर न गया। एक दिन आमिर और उसका बाप अपने मकान के सहन में बैठे हुए थे कि एक मुलाजिम ने इतला दी कि बाहर किसी है मुल्क का वज़ीर आया है। अम्र और आमिर का बाप जल्दी से दरवाजे पर आए था। फूल शहज़ादी के बाप ने अपने वज़ीर के हाथ अपनी बेटी का रिश्ता भेजा था। वज़ीर ने अपने हाथ में अपनी बेटी का रिश्ता लिया था। बादशाह का पैगाम आमिर के बाप को दिए दिया तो वो और आमिर बहुत खुश हुए। आमिर ने देखा इस वज़ीर को वही घोड़ा लेकर आया था जिस पर उसने फूल शहज़ादी को घर रवाना किया था। आमिर के बाप ने वज़ीर की खूब ओ भगत की
اور اپنی رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے اسے رخصت کیا۔ اور پھر ایک دن عامر پھول شہزادی کو بیاہ لایا اور سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ یوں بہادری، وفاداری اور سچائی کے سائے تلے عامر نے نہ صرف پھول شہزادی کو پایا بلکہ ان کہی دنیا کے راز بھی روشن کر دیے، اور کہانی امر ہو گئی جیسے ہر خواب ایک دن حقیقت بننے کا راستہ ڈھونڈ ہی لیتا ہے۔